جو مذہبی سوچ کے مالک ہیں، جو ساری زندگی گزارتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اپنی معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سماجی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، تو ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی ذات مجھے اپنا کہے، اللہ کی ذات سے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ اللہ فرما دے کہ ہاں اب تو میرا ہے۔ اب جب بندہ مسلسل تکرار کرتا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے پیارے اللہ تو مجھے اپنا کہے، بالآخر اللہ کی ذات کو بندے پہ پیار آتا ہے اور قرآن پاک میں فرما دیتا ہے کہ اچھا میں تم پہ مہربانی کر رہا ہوں، یہ 10 صفات تمہیں بتا رہا ہوں، اگر یہ 10 صفات تم اپنا لوگے تو میں تمہیں سرٹیفکیٹ دے دوں گا کہ تو میرا بندہ ہے۔ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو رحمان کے بندے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ اللہ اپنی ذات کے لیے رحمان استعمال کرتا ہے وہ اپنی مہربانی کا اظہار فرما رہا ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے وہاں پہ لفظ رحمان کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم پہ بہت زیادہ مہربانی کر رہا ہوں کہ یہ تمہیں 10 صفات بیان کر رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، یہ 10 صفات ہیں، تم ان کو اپنا لوگے تو کامیاب ہو جاؤ۔ اب جو پہلی صفت بیان فرمائی گئی عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو رحمان کے بندے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا بلکہ درمیانی انداز میں چلا کرتے ہیں، نہ ہی ان کی چال میں تصنع ہوا کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے تو زمین پہ چلتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، زمین پہ پاؤں مار کے چلتا ہے، تو کیا جب تو اکڑ کے چلے گا تو تو آسمانوں کی، پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے؟ اب تو پاؤں مار کے چلتا ہے زمین پہ تو کیا تیرے پاؤں مارنے سے زمین پھٹ جائے گی؟ اگر ایسا نہیں تو پھر تو غور کر کے کن حالات سے گزر رہا ہے، تیری توجہ کا مرکز کون سی چیز بن گئی؟ اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ابتدائی صفات میں اللہ بیان فرماتا کہ جو میرے بندے ہیں وہ قیام کا اہتمام کرتے ہیں، رکوع و سجود کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ان کی معاشرتی زندگی بہترین ہوتی ہے، وہ کماتے میرے احکامات کے مطابق ہیں، لگاتے میرے احکامات کے مطابق ہیں۔ مگر اللہ نے سب سے پہلے چال کا ہی ذکر کیوں کیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو چال یہ شخصیت کی عکاس ہوا کرتی ہے، ترجمان ہوتی ہے شخصیت کی۔ بندہ جس طرح چل رہا ہوتا ہے دور سے دوسرا بندہ اس کا تجزیہ کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ اس میں کون سی خصوصیات ہیں یا کون سی خرابیاں ہیں۔ اب کوئی بندہ اگر ڈکیٹ ہے، 2 نمبر بندہ ہے تو دور سے چلتے ہوئے اس کی چال کا پتہ چل جائے۔ اب کوئی بندہ 2 نمبریہ ہے، تصنع کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنے دکھاوے کے لیے عاجزی کا پہناوا اوپر پہن کے یہ چل رہا ہے۔ تو اسلام میں اعتدال کا حکم دیا گیا، درمیانہ راستہ، یعنی جو آپ کے اندر ہے وہی آپ کے باہر ظاہر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اندر تو اور ہو مگر باہر سے اور دکھلاوا کر رہے ہو۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر جا رہے تھے، ایک آدمی جو ہے وہ بڑی نرم انداز میں چال چل رہا تھا، جھک کے چل رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ عرض کرنے لگا جی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تم بیمار ہو؟ وہ کہنے لگا جی نہیں میں بیمار نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم بیمار نہیں، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تو تم ایسے کیوں چل رہے؟ آپ نے درہ نکال لیا اور فرمایا کہ اب صحیح انداز میں چلو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا، چلتے تھے تو مقصد پہ نظر ہوتی تھی اور جھک کے چلا کرتے تھے، درمیانی چال کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کی جو نشانی پہلی بیان فرمائی کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال میں نہ ہی تکبر ہوتا ہے نہ ہی تبختر ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی بندگی کو مد نظر رکھتے ہیں، ہمیشہ اللہ ہی کے بندے بن کے زمین میں اپنا قدم قدم سنبھال کے رکھا کرتے ہیں۔